الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امید ہے رمضان سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ علامہ راشد القادری اپنے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے رمضان اور رمضان پروڈکشن چینل دیکھنے اور سننے والے میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین آج ایک خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت گلدستہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بائیں طرف وطن عزیز کے بہت مشہور و معروف قاری قرآن جناب قاری وسیم قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں طرف آپ سب کے جانے پہچانے ہر دل عزیز بلبلے چمنستان رسالت جناب محی الدین صابر قادری صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت خوش نصیبی ہے الحمدللہ درد دل رکھنے والی ایک عظیم ہستی، معروف سماجی علمی اسکالر اور ہم سب کے بہت زیادہ خیر خواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیر خواہ، اور اگر میں ایک لفظ ایک جملہ ان کے لیے ان کی اجازت سے میں بولنا چاہوں گا کہ عاشق درود و سلام، اور یہ پہچان بہت بڑی پہچان اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی۔ میری مراد ڈائریکٹر آئین اسکول سسٹم جناب نعیم اشرف صاحب۔ تھینک یو سو مچ راشد بھائی، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج میرے گھر میں آپ مہمان ہیں اور مجھے میزبانی کا شرف بخشا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کی پوری ٹیم کا۔ محترم مکرم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم یہ خوبصورت سیگمنٹ لے کر آتے ہیں، اور آج کا سیگمنٹ بھی الحمدللہ ہم اس نیت سے کہ ایک عاشق رسول، ایک عاشق درود و سلام کے گھر، چونکہ جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں کنٹینیوس مستقل برستی رہتی ہیں۔ ہم بھی ان رحمتوں کی برسات میں بھیگنے کے لیے الحمدللہ اپنے عزت مآب نعیم اشرف صاحب کے الحمدللہ اس دولت قدر پر حاضر ہیں۔ اپنے اس خوبصورت سیگمنٹ کا آغاز، اور آج کا موضوع جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں دل کی بے چینی، دل کی بیماری کا علاج، اور دل کی بیماری کا علاج درود و سلام آج ہمارا یہ موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک کولیکٹیو ویژن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیے اور اپنی آراء سے، اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں انہیں بھی شامل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہے، تو چلیں اللہ رب العزت کے اس لارب کلام جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، جس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو شفا بھی ہے، جو رحمت بھی ہے، اور ہمیں شفا کی بھی ضرورت ہے، رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں قاری قرآن زینت القراء فخر القراء جناب وسیم قادری صاحب کی خدمت میں کہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کی خوبصورت تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز بھی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو مشغول کر رہے تھے، اور کیا بات ہے اللہ رب العزت کے اس کلام کی کہ سنتے ہیں تو ایک ایک لفظ دل میں اترتا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس میں ڈوب جائیں، اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو ایک ایک لفظ کانوں میں ٹھہر نہ جائے بلکہ دل میں قرار پکڑے۔ سبحان اللہ۔ آج کا میرے محترم و مکرم ناظرین و سامعین، امید ہے رمضان سیگمنٹ میں جو ہمارا موضوع ہے دل کی بے چینی اور بیماری کا علاج درود و سلام، خوبصورت موضوع ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پہ کھل کے کچھ گفتگو کر سکیں، ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور پہلے پریکٹیکلی طور پر آپ کی خدمت میں ہم ایک سیگمنٹ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ جس طرح تلاوت کلام مجید دلوں پہ اثر کرتی ہے،
دل اپنی بے چینی بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جاتا ہے, جب کوئی زبردست عاشق رسول ڈوب کے جب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے, تو پھر سننے والوں پر کس طرح کیف طاری ہو جاتا ہے. چلتے ہیں وطن عزیز کا سرمایہ عظیم مداح رسول بلبل چمنستان رسالت جناب محی الدین صابر قادری صاحب کی خدمت میں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو مدینے کا رنگ عطا سنتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا, 4th اور 5th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, تو ہم نے اس وقت ایک رمضان پارٹی بنائی ہوئی تھی. ہم سحری کے ٹائم سارے دوست مل کے تو لوگوں کو جگانے جایا کرتے تھے. تو ہم صابر بھائی سے اس وقت بھی نعتیں سنا کرتے تھے اور بڑے محظوظ ہوتے تھے. تو ان کے اندر, ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا سوچ رکھا ہوا ہے کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے آپ کی بات سے وہ حضرت مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت وہ شعر یاد آتا ہے. ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعتیں رنگی جب ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے محترم و مکرم ناظرین و سامعین, امید ہے رمضان ہمارا سیگمنٹ جاری و ساری ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت لوگ عاشقان رسول, عاشقان درود و سلام یہاں موجود ہیں. ہمارا خوبصورت موضوع کہ قلب بے چین, دل کی بے چینی اور بیماری کا علاج درود و سلام ہے. جی ہاں, ہم اس علاج کی طرف ہم سب آنا چاہتے ہیں, ہم سب کو لانا چاہتے ہیں کہ درود و سلام کیا ہے. مجھے ایک خوبصورت بات یاد آ رہی ہے. درود پاک کی ایک بہت معتبر اور بہت قدیم جو کتاب کا نسخہ ہے دلائل الخیرات شریف, یہ صوفیاء کے ہاں, اولیاء کے ہاں, یہ ان کے استعمال میں ہے اور یہ وظائف کی بہت بڑی کتاب گردانی جاتی ہے اور درود و سلام کی کتابوں پر یہ بہت بڑی اتھارٹی سمجھی جاتی ہے. اور اس کے لکھنے والے اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی نوری حضوری بزرگ حضرت امام سید سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی بک ہے, انہوں نے لکھی اور اس کے باقاعدہ حزب ہیں. جس طرح قرآن مجید میں سپارے ہوتے ہیں, اس طرح اس کے 7-8 حزب ہیں جو ڈیلی ایک حزب جو ہے وہ ڈیلی پڑھا جاتا ہے. یعنی اس کی یوں سمجھی کہ ورس ہیں جو ایک ایک روز آپ نے جو ہے اس میں پڑھنا ہے. اور بڑی خوبصورت اس میں درود پاک کا ایک گلدستہ ہے. اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی کیوں, میں درود و سلام کی طرف آیا کیوں, میں کیسے آیا. تو فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا اور بھوک سے پیاس سے میری بری حالت تھی, نماز بھی پڑھنی تھی. میں ایک بستی کے قریب پہنچا اور دور, باقی گھر تو بہت دور تھے, ایک چھوٹا سا ایک مکان مجھے نظر آیا اور ایک کنواں مجھے نظر آیا. اس کنویں پہ جب میں گیا تو پانی تو مجھے نظر آیا لیکن پانی بہت گہرائی میں تھا, کوئی رسی نہیں تھی, کوئی ڈول نہیں تھا. میں بڑا پریشان تھا کہ کیا کروں, اب پانی پینا بھی ہے اور وضو بھی کرنا ہے اور سارے معاملات کرنے ہیں اور پانی بہت نیچے ہے, میں کروں تو کیا کروں. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ اس مکان کی چھت سے ایک تقریباً 5 یا 6 سال کی بچی جھانک کے مجھے دیکھتی ہے اور مجھ سے سوال کرتی ہے کہ بابا جی آپ کون ہیں. میں اپنا نام بتاتا ہوں کہ میں سلیمان جزولی ہوں. تو کہنے لگی بابا جی مسئلہ کیا ہے آپ کا. میں کہنے لگا بیٹا پانی چاہیے, پینا بھی ہے, وضو بھی کرنا ہے, پانی بہت گہرائی میں ہے. تو بچی فرمانے لگی کہ بابا جی آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر اتنی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہیں. وہ بچی نیچے آئی, کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ کنویں میں ڈال دیا. فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو سینکڑوں فٹ نیچے تھا, اس کے لعاب ڈالنے کی دیر تھی, پانی جوش مارتا وہ باہر آیا اور ٹھنڈا میٹھا پانی میں نے پیا, میں نے وضو کیا, نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد میں اس بچی کے سامنے تو زانوں بیٹھ گیا. دیکھیے ہمارے بزرگوں کا عاجزی دیکھیے, اور کیا بات ہے, ہمیں بھی اپنے بچوں کو اہمیت دینی چاہیے اور بزرگوں کی سیکھنا چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا بیٹا ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, تم مجھے یہ بتاؤ تو نے پڑھا کیا تھا. تو اس بچی نے بتایا کہ بابا جی چونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں
تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے بولنا سیکھا، میرے بزرگوں نے مجھے ایک درود پاک سکھایا تھا، میں اس درود پاک کی عامل ہوں، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہزاروں مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتی ہوں. میں نے تو ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ کے اس پانی میں ڈالا ہے اور پانی جوش مارتا وہ باہر آ گیا. فرماتے ہیں کہ میرے دل سے ایک بھوک نکلی، ایک چیخ نکلی، اور میں نے کہا کہ میں ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ بچی کس مقام پر ہے. اس بچی نے یکسر میری ذہن کی دنیا کو بدل کے رہے. محترم و مکرم ناظرین سامعین، ہم یہ سیگمنٹ لے کے آئے تھے دل کی بے چینی کا علاج، الا ذکر اللہ تطمئن القلوب. آج اس میں ایڈیشن ہوئی ہے دل کی بے چینی کا علاج بذریعہ درود و سلام. یہ بھی ماشاءاللہ زندگی کا ہے اور نہیں بھی اس پہ آپ نے راشد بھائی کہا کہ دل کی بے چینی کا علاج. میں سمجھتا ہوں دنیا قبر آخرت کی جتنی بے چینی ہے درود شریف میں سب کا علاج. آپ میں نے تو تجربہ کیا، میں نے تو بہت سارے دوستوں کو اس درود شریف پہ لگا کے الحمدللہ وہ اس سمت پہ جب چلے تو میں نے دیکھا ان کی مالی مشکلات دور ہوئی ہیں. تو میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، درود شریف تھوڑا بہت خود بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک دن ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ اپنے دوستوں کو، اپنے آفس والوں کو درود شریف کی دعوت دو. تو میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ بیٹا میرے دل میں یہ آیا. تو کہتی سر میں آپ کی پارٹنر درود شریف میں، میں آپ کی پارٹنر. میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے اس نے ڈسکریج کرنے کی بجائے کہ کیا کس طرح کا خیال آ گیا اس کے دماغ میں، یہ تو کوئی دین کی باتیں اسلام کی باتیں کر رہا ہے، وہ ہمیں تو بزنس کی باتیں کرنی چاہیے ہم بیٹھ کے. لیکن اس نے کہا سر میں آپ کی پارٹنر ہوں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا اچھا پھر کیا پلاننگ ہے؟ تو مجھے کہتی ہے سر ایسے کرتے ہیں ہم 15 منٹ مارننگ میں جب سارے دوست آ جاتے ہیں، سارے ہمارے ایگزیکٹوز آ جاتے ہیں، تو ہم 15 منٹ آفس ٹائم میں سے ان کو لیتے ہیں کہ وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. تو صابر بھائی ہم نے ایسے ہی کرنا شروع کیا، تقریباً 15 سے 20 دن گزرے. تو ہم نے سب کو یہ کہا تھا کہ آپ جو بھی پڑھیں نا تو اندازاً کیلکولیٹ کیجیے گا کتنا پڑھ لیتے ہیں اس ٹائم میں 15 منٹ میں. سب نے جب 21-22 لوگ تھے ہمارے پاس اس آفس میں، تو تقریباً ہزاروں میں 15 سے 20 ہزار درود شریف پڑھا. تو پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ اس کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. دل میں ایک تڑپ، ایک محبت درود شریف کی ہونا شروع ہو گئی. تو ہم نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس نے درود شریف پڑھا؟ تو ایک بیٹی کہتی ہے سر میں نے سب سے زیادہ پڑھا، اس نے 8,000 درود شریف پڑھا. تو میں نے سوچا یار اس کو کیسے موٹیویٹ کیسے کیا جائے، اپریسیشن کیسے کی جائے. آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. تو میرے ذہن میں وہ آئیڈیا تھا کہ یار ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو کیک کاٹتے ہیں. ایسے کرتے میں نے اپنے آفس ایگزیکٹو بھیجا جو بھاگ کے جاؤ ایک کیک لے کے آؤ، اور آج جو ہے نا ہم درود شریف کی پارٹی کرتے ہیں، درود شریف کا کیک کاٹتے ہیں. تو اس بیٹی کو میں نے کہا آپ ایسے کریں آج درود شریف کا کیک کاٹیں، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ درود شریف کی جو ہے وہ کی ہے، ریسٹرکشن کی ہے، تو آپ کریں. اچھا وہ درود شریف کا کیک کٹنا تھا نا، ان سب کے اندر جذبات درود شریف کو پڑھنے کے. اچھا وہیں پہ کھڑے کھڑے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں. اب ایسے کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا ایک ٹرافی ہم نے اپنے اس میں آفس میں، جو سب سے زیادہ پڑھے گا اس کی ٹیبل پہ وہ جو ہے وہ کب پڑا ہوگا وہ ٹرافی پڑی ہوگی. اور جو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو موٹیویٹ کرے گا، جس کے نمبر آف جو ممبرز ہیں وہ زیادہ ہوں گے نا، تو ایک کپ اس کے ٹیبل پہ پڑا ہوگا. اچھا پھر کمپٹیشن چلنا شروع ہو گیا. اچھا راشد بھائی یہ تو کمپٹیشن چلنا شروع ہو گیا، درود شریف کے ممبران بڑھتے گئے. الحمدللہ ہم نے اپنے دوستوں کو کہنا شروع کر دیا. لیکن چینج کیا ہے؟ جو سب سے بڑا چینج آیا ہے کہ جو میل ممبران تھے جنہوں نے کبھی شاید میں سمجھتا ہوں عید اور جمعے کے علاوہ نماز نہیں ادا کی تھی، اچھا میں دیکھتا ہوں کہ وہ پہلی صف پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ اتنی بڑی چینج تھی. میرے محترم و کرم ناظرین سامنے ذرا آپ غور کیجئے گا، آج ہر شخص کہتا ہے نا کہ چینج کیسے آئے، تو کتنی خوبصورت بات ہے آپ کی توجہ. کسی کو میر بھائی، راشد بھائی، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی کہ آپ نے مسجد میں جانا. اچھا میں دیکھتا ہوں وہ اقامت پہ پہنچے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. خواتین ہماری انہوں نے ایک پراپر ایک جگہ بنا لی مسجد کے لیے کہ جناب ہم نے یہاں پہ کرنی ہے. اور میں جب بھی دیکھوں نا وہ درود شریف پڑھے ہیں، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ. اچھا دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور ہمارے ممبران بڑھتے گئے، اور یہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے ہمیں ڈسکریج نہیں کیا، کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کام شروع کر دیا آپ نے یہ کس کام پہ پڑ گئے ہیں. مجھے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ یہ کیا کام شروع کر دیا. سب نے کہا کسی بھی وہ فرقے سے ہے، اس نے کہا جی ہم درود شریف پڑھیں گے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک کانٹریکٹر ہیں، ہمارے چونکہ ہمارے کنسٹرکشن کا بھی ورک ہوتا ہے، بزنس کا پارٹ ہے، تو وہ ہر 25 دن مہینے کے بعد نا وہ کال کرتے تھے کہ سر وہ کوئی کام ہے تو بتائیں، میرے پاس کام نہیں ہے. تو ہم نے نا ایک دن ایسے ہم بیٹھے، جیسے ابھی ہم یہاں پہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی وہ آفس میں آ کے بیٹھے. تو میں نے ان سے کہا
ایک کام ایک دعوت دینی ہے آپ کو. تو میں نے کہا آپ نے درود شریف کی دعوت دینی ہے آپ کو. تو کہتے ہیں یہ درود شریف کون سا والا درود شریف ہوتا ہے؟ اچھا ہم نے ان کو ورڈ بائی ورڈ درود شریف یاد کروایا. سبحان اللہ سبحان ان کو ورڈ بائی ورڈ درود شریف یاد کروایا اور ان کو یہ کہا کہ جب آپ نا ادھر اپنے کام میں ہوتے ہیں نا تو بس آپ یہ پڑھتے رہیں, آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف پڑھتے رہیں وہاں بیٹھ کے. اچھا ان کو کیا کیا ہم نے 2-4 دن کے بعد یاد کروایا جی اچھا فون کر کے نا اچھا بزنس میں اپنے کاروبار میں جگہ پہ پہنچ گئے, ہاں میں پہنچ گیا ہوں درود شریف پڑھیں. اوہو میں بھول گیا تھا لیکن میں ابھی میں جو نا تھوڑا سا پھر میں شروع کر دوں درود شریف پڑھنا. اچھا کوئی 1-1.5 مہینہ گزرا, فون آیا ان کا, کہا یار اللہ خیر کرے ہمارا کانٹریکٹ کدھر چلا گیا, شاید اس کو کوئی ہماری کوئی بات بری لگ گئی ہے. اچھا 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد پھر فون کیا ان کو, ہم نے کہا آپ کدھر ہیں جناب, کافی دن ہو گئے نظر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا الحمدللہ اللہ پاک نے اس کے مال میں اتنی برکت ڈالنا شروع کر دی, اس کے کاروبار میں برکت ڈالنا شروع کر دی. آپ نے کہا دل کا سکون, آپ نے کہا دل کا علاج. میں کہتا ہوں نہیں, یہ اگر کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا, کسی کی جاب نہیں لگ رہی تو وہ پڑھنا شروع کر دے. اور اسی طرح سے ہمارے اور بہت سارے مہمان, مجھے وہ چند اشعار یاد آ رہے ہیں. سبحان اللہ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد, جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو, کیا نسخہ ہے شفا ہے صلی علی محمد. میں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاؤں گا. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین, ہمارے دیکھنے والے, ان کو پتہ لگے کہ یہ درود شریف کا جو اوریجن تھا وہ کیا ہے, کہاں پر ہے ایسا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید کسی عالم نے یہ بس بتایا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا قرآن کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کریں تو ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں تاکہ ہمارے دوستوں کا بھی فائدہ ہو. جی میرے محترم مکرم ناظرین سامعین, بہت خوبصورت موضوع ہے اور بہت دلوں کو جلا بخشنے والا موضوع ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بڑے کلیئر الفاظ میں بیان فرمایا کہ ان اللہ, کہ بے شک اللہ و ملائکتہ, ٹھیک ہے, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے پورشن میں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر کیا کہ بھائی ایمان والو, تمہاری جو ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے, تمہیں جو کام سونپا جا رہا ہے, یہ وہ عظیم کام ہے جو اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے واقعہ کے ایک بڑے پیارے شاعر ہیں, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ واصف شان رسالت ہوں میرا ایک ایک لفظ, کنج فردوس میں تعمیر محل کرتا ہے, لوگ احکام الہی پہ عمل کرتے ہیں, میں وہ کرتا ہوں خدا جس پہ عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اگلے پورشن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلم تسلیما, کہ تم بھی, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام دیں. اے ایمان والو تم بھی, تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم بھی درود و سلام پڑھو اور تم اس مقدس سلسلے میں شامل ہو جاؤ جس میں اللہ رب العزت کی ذات خود ہے, سرکار کی ذات. آپ اس کام کے لیے ہر ایک کو نہیں کہا, ہر ایک کو نہیں کہا, یا ایھا الناس نہیں, یا ایھا الناس اپنی عبادت کی بات آئی ہے, یا ایھا الناس ان کو بتایا, اپنا تعارف کرایا, عبادت کی باری آئی تو یا ایھا الناس ہے کہ اے لوگوں ہے. لیکن جب درود پاک کی باری آئی ہے, سلام کی باری آئی ہے, تو فرمایا اے ایمان. ایک بات یہ ہے راشد بھائی, یہاں پہ میرے سے دوست کوشچن کرتے ہیں جب ہم آپ کی آیت کا ذکر کرتے ہیں, سورہ احزاب 56 کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کیا اللہ کو بھی درود شریف کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا آپ آج ہمارے ناظرین کو یہ بھی کلیئر کریں کہ اللہ کا درود شریف پڑھنا کیا ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ایک درود پاک پڑھنا اللہ کا ہے, ایک اس کے فرشتوں کا ہے, اور ایک مومنین کا ہے. اللہ کا جو درود ہے, اس کو لفظ سل کو سمجھا جائے, سل کا معنی درود بھی ہے, اس کا معنی دعا بھی ہے, اس کا معنی عبادت بھی ہے, اس کا معنی کسی کو گریڈ دینا, کسی کے درجات بلند کرنا, کسی کی صفت بیان کرنا, کسی کی شان بیان کرنا. یہ سارے معاملات ہیں جو اللہ رب العزت کا یصلون علی النبی. تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے درجات بلند کرے. سیگمنٹ کے دیکھنے والے ناظرین ذرا غور کریں, میں کبھی سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ امتی کو درود پاک پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے تو سرکار کو سننے میں مزہ آ رہا ہے. اس لیے جس طرح آپ دیکھیں بغیر تشبیہ ہے, جس طرح بہت لذیذ چیز کو استعمال کرے تو ہم کہتے ہیں ونس مور.
تھوڑی اور سرکار کو بھی اپنی امت کا فائدہ ہی تھا نا، فائدہ ہی اسی تھا، لیے تو انہوں نے کہا کہ اور اگر اور پڑھ لو تو تمہارا لیے بہتر ہے، اور زیادہ فائدہ ہے. ان کی شانیں تو بلند، اللہ درود بھیج رہا ہے. میرے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمد بمقالی لیکن مدحت بمقالی بمحمدی، کہ میں جو آقا کے قصیدے لکھتا ہوں تو اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میرا قصیدہ لکھنے کی وجہ سے سرکار کا نام بلند ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ جب میں اپنے قصیدے میں سرکار کا نام لکھتا ہوں تو ان کے نام لکھنے کی وجہ سے میرا قصیدہ بلند ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نے دنیا میں عزت پانی ہے تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو عزت دینا شروع کر دیں. سبحان اللہ. مجھے تو میں وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے آپ کی باتوں سے کہ قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قیامت والے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. اور دیکھیں آپ دنیا میں راشد بھائی کسی کو مہینے کے بعد ایک فون کرتے ہیں یا 10 دن کے بعد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار وہ دیکھو روزانہ مجھے فون کرتا ہے یا ہفتے کے بعد مجھے فون کرتا ہے، میرا بڑا کلوز دوست ہے نا، وہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے. کسی کو آپ عید پہ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یار وہ عید پہ مجھے علامہ صاحب مجھے فون کرتے ہیں نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے، میں حدیث کے حوالہ دیتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مقرر ہے جب بھی کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے جو ہے یہ درود شریف پڑھا گیا ہے. آپ دیکھیں اور آگے سے جواب بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ بس وہاں تک پہنچ گیا تو ختم ہو گیا، دیکھیں وہاں پہ آپ کو جواب بھی مل رہا ہے. تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور درود شریف بھیجتے ہیں، اس کا جواب آ رہا ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ ان سے فائدہ لینے میں رابطے میں ہیں. تو میں نے تو ایک جگہ پہ اور بھی پڑھا کہ آپ جب بھی کوئی دعا کریں تو اول اور آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیکاز درود شریف تو مجھے راشد سے لگتا ہے کہ اس کو تو قبول ہی قبول ہے نا. اور یہاں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی جب لیٹر لکھتے ہیں اور کسی ایم ڈی کو یا چیئرمین کے پاس پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر لگایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم کوئی کسی معزز کے پاس کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں تو ہم اسے خوبصورت ریپرز میں پیک کرتے ہیں. تو ہماری جو دعا ہے، ہماری جو عبادات ہیں، جو ہماری عرضیاں ہیں، ان عرضیوں کو ہم درود پاک کا کورنگ لیٹر لگوا کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں اور پھر ہم اسے درود پاک کے خوبصورت ریپرز میں وہ ہو کے جاتی ہیں. اور جب اوپر جاتی ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ درود السلام کے ساتھ آئے. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، میں آپ کو اپنے ایک ممبر کا بتاؤں، ہم لوگ جب میٹنگ کرتے ہیں ان سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کیا چینج آیا. کبھی مہینے میں ایک آدھ میٹنگ ضرور کرتے ہیں اپنے سارے ممبران کی. ایک اپنی ممبر سے میں نے پوچھا کہ آپ کی لائف میں کیا چینج آیا. انہوں نے بتایا کہ میں رات کو سوتی ہوں، میرے لگتا ہے میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، سوتے میں ویسے ان کو فیل ہوتا ہے کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں. تو یہ اللہ کی خاص. میں راشد بھائی بتاؤں 4 سال پہلے کی بات ہے، میں 10 ربیع الاول کو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش میں 12 ربیع الاول جو ہے وہ مدینہ میں جا کے 10 کو سوچ رہا ہوں میں. تو صبح میں 11 ربیع الاول کو میں آفس جاتا ہوں، 10:30 بجے کا ٹائم ہے. میرا جو ٹریولنگ ایجنٹ ہے اس کی کال آتی ہے کہ سر آپ نے عمرہ کرنا ہے. سبحان اللہ. میں منیر بھائی میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں تو اللہ پاک نے میرا وہاں وسیلہ بنا دیا. تو مجھے کہتی ہیں سر کل کا آپ کریں. تو میں نے فجر کی نماز 12 ربیع الاول کو ادھر گھر پہ اپنے ادا کی اور عشاء کی نماز میں روزہ رسول پہ بیٹھ کے تو شکر ادا کر آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو پریشانیوں میں رکھے گا. آپ اس کے محبوب کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی تو آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا. اچھا ہم اکثر راشد بھائی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جی ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم گلا کٹوانے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں محبت جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے احکامات دیے ہیں اصل میں تو ہمیں وہ فالو کرنے ہیں. ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں جھوٹ کی طرف نہیں جانا، ہمیں رشوت سے بچنا ہے. آپ دیکھیں ساری برائیاں آج ہمیں موجود ہیں، ہر قسم کی برائی. اور یہاں میں آپ ہی کی بات کوٹ کروں گا اس بات میں کہ جب برائیاں تھیں یا جو بھی سلسلہ تھا ایک روٹین میں لائف تھی، جب اس لائف میں درود و سلام کو آپ نے ایڈ کیا، ٹھیک ہے، تو بغیر کہے پہلی صف میں پہنچ گئے. اور اسکارف آ گئے اور جو ہماری بہنیں تھیں، جو ہماری فیمیلز تھیں وہ بھی اس میں چلی گئیں. تو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ درود و سلام وہ سولوشن ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑ گیا کہ جب ہم نعت کی صورت ہوا جب بھی مخاطب آپ سے، گن نہیں پایا جو پائے ہیں مراتب آپ سے، کہ جب ہم نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ہم ڈائریکٹ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ شعر ہم نے اکثر سنا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو اس کی ایک پریکٹیکل مثال میں تحدیث نعمت کے لیے یہاں ذکر کرنا بڑا مناسب سمجھتا ہوں اس موضوع پہ کہ 2010 میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جب میرا آپریشن ہوا تو میجر آپریشن تھا تو میں بڑا گھبرایا ہوا تھا، اور پھر آپریشن تھیٹر میں لیٹے تو وہ لائٹس اوپر سے آنا اور وہ سب، وہ جب میں نے فزیکلی وہ سب کچھ دیکھا تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا. تو میرے ذہن میں بس ایک ہی بات اس وقت یہ آئی کہ یار درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے. میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتا جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے وہ انجیکشن وغیرہ لگایا اور میں اسی پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ساری اپنی وہ کارروائی کمپلیٹ کی. اچھا جب وہاں سے مجھے واپس لائے نا آئی ٹی سی وارڈ میں، تو جو میرے ساتھ اٹینڈنٹ تھے یا جو میرے ساتھ اور دوست احباب وہاں اس وقت موجود تھے، ان سب نے اس بات کی گواہی دی کہ جی جب آپ کی آنکھ کھلی نا تو آپ درود شریف پڑھ رہے. سبحان اللہ. یہ جو آپ بات کریں نا کہ ہمارا فائدہ ہوگا، میں راشد بھائی جب درود شریف یا قرآن پاک کو تھوڑا بہت ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے توفیق دینا شروع کر دی. تو جب اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کرتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور یہ فرعون جب وہ سختیاں تھیں ساری، تو اس میں تقریباً 14 دفعہ یا 15 دفعہ ذکر کیا کہ آل فرعون آل فرعون آل فرعون، تباہ ہو، برباد ہو، یہ ہو وہ ہو. تو اس میں ان کے خاندان کا ذکر نظر نہیں آیا، اس کے فرعون کے فالوورز تھے. تو جب ہم کہتے ہیں نا آل محمد، تو آل محمد میں ہم فالوورز ہیں نا. ڈیفینیٹلی جب ہم نماز میں دیکھیں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ہم اجتماعی طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کے لیے اس کے اندر ہم کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو درود شریف اس میں نماز میں رکھوایا، ہم دیکھیں دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ایٹ لیسٹ ہم 5 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ درود شریف نماز میں رکھوانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو اپنی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کی بات کریں. تو علامہ صاحب سے بھی اس پہ چاہوں گا کہ جی تھوڑا ذکر کریں. بہت خوبصورت بات یہاں ہوئی. یہ وہی دامن رحمت جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز فرمایا اور السلام علینا کہا تو سب کو دامن میں دے دیا. اور اسی طریقے سے بہت خوبصورت بات ہے کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، ایک تو ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب نماز میں ہم التحیات پہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو مکالمہ، جو خوبصورت گفتگو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، وہ ہماری تشہد کے اندر رکھ دی گئی. اور اب اسی کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں ایڈ کروں گا کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی پہ پہنچتے ہیں، یہاں ایک بڑی کمال بات ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ امتی اس طریقے سے اس السلام علیکہ ایھا النبی سلام اس طریقے سے عرض کرے اور یوں عرض کرے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب ہی تشریف فرمائے، سبحان اللہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جس طرح محبوب کو اتنے قرب میں کر کے سلام ارشاد فرمائے، اسی طرح بندہ ایک امتی جو ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرب کو محسوس کرے. اور جب اس قرب کو محسوس کرنا ہی سب کچھ ہے، جب دل کے اندر یہ بات پکی بیٹھ جائے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محسوس کرنا شروع کر دیں گے، جب محبت میں اور محبوب کا یہ شوق پیدا ہو جائے گا، سبحان اللہ. اور پھر جب ہم آگے درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی ہم جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو پھر آل کا بھی ذکر ہے. آل میں یہاں علماء فرماتے ہیں آل سے اسپیسیفک آل بھی ہے، سرکار کے صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والی جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک مطلب کہ ہم جب پڑھتے ہیں، آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. جی تو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. بڑے ہولسٹک ایک بہت وسیع اس کا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات، جب اللہ رب العزت خود فرما دیا کہ بے شک اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت خود درود پاک دے، تو وہاں تو وسعتیں ہی وسعتیں ہیں، وہ تو لامتناہی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات بھی لامتناہی ہیں، وہاں تو کمی اور وہاں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو گویا ہم ساری امت کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اب جو درود پاک پڑھتا چلا جائے گا
بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, وہ اپنا بھی بھلا کر رہا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا اپنا بھلا چاہتا ہے, 3-4 سال پہلے کی بات ہے, اسی ڈرائنگ روم میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی, تیسرا تھا دعا کے لیے ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے, تو وہ بینکر تھے, آئے دن فون کرتے تھے پہلے اس سے مجھے کہ نہیں بھائی کوئی اکاؤنٹس چاہیے, کوئی دوست یار دے دیں کہ ہمارے پہ ٹارگٹ ہے. اچھا وہ قرضوں میں بھی دبے ہوئے تھے, اوپر نیچے مسائل ہی مسائل, تو اکثر ڈسکشن کرتے تھے. میں نے ان کو یہیں بیٹھے بیٹھے, جہاں منیر صاحب بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تو آئی واز سٹنگ دیئر, تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو نا ایک ایسا فارمولہ ایک دعوت دیتا ہوں آپ کو, اگر آپ اس کو کریں تو وہ وہاں کینٹ سے اٹک روزانہ جایا کرتے تھے, وہاں بینک مینیجر تھے, ان کی برانچ تھی. میں نے کہا آپ صرف 25-30 منٹ آپ نے اسی درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے, ایف ایم چھوڑ دیں آپ جو لگا کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وعدہ, یہیں پہ بیٹھے بیٹھے وعدہ کیا انہوں نے, 15 منٹ میں ہم درود شریف پڑھتے جائیں گے. 15-20 دن 21 دن کے بعد ان کا مجھے وائس میسج آتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے سارے پرابلمس ختم ہو گئے, ابھی ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا مسائل ختم ہو جاتے ہیں, مسائل تو رہتے ہی کوئی. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا راشد بھائی, وہ واقعہ یاد ہے آپ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین, دوسرے زینے پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین, تیسرے پہ رکھتے ہیں آمین. تو ایک صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیا تھا آج آپ نے روٹین سے ہٹ کے یہ آمین کی ہے, تو ہمیں بھی کچھ بتائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب پہلے زینے پہ قدم رکھ رہا تھا, جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ ہو وہ شخص, تو میں نے کہا آمین. تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ شخص جو ہے درود پاک نہ پڑھے تو وہ تباہ و برباد ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, ایک طرف فرشتوں کے سردار اور دوسری طرف نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بس درود شریف کے پیچھے بہت لمحہ فکر. اور یہاں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ نہ پڑھنے والا اگر برباد ہے تو پڑھنے والا آباد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ آبادی جو ہے, کیونکہ دنیا تو بہت تھوڑی ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, اور درود و سلام, اور اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سارے جہان بنائے, اور جب درود پاک کا جو فیضان ہے وہ اس دنیا تک نہیں ہے, اس درود پاک سے دنیا بھی منور ہے, قبر بھی منور ہے, آخرت بھی منور ہے. راشد بھی ہم اپنی باتوں کو آگے لے کے چلیں گے, ہم افطار کا کر لیتے ہیں, 2 منٹ رہ گئے, اس کے بعد ہم اسی کو سلسلے کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے. میرے محترم مکرم ناظرین سامعین, یہ موضوع ایسا ہے کہ دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو ختم کریں. ان شارٹ میسج آخر پہ یہ ہے کہ یہ میرے محترم مکرم ناظرین سامعین, یہ ایسا موضوع ہے اور یہ ایسا محبت کا شربت ہے کہ جتنا پیا جائے کم ہے. تو اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں, ہر دم ہو میرا ورد درود و سلام, ہم درود و سلام کی طرف لگے رہیں. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. آج کے اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو کل لے کر خوبصورت انداز میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم محبت کے یہ جو موتی ہیں یہ بکھیرتے رہیں گے اور اپنے دل میں چنتے رہیں گے. آج کی ہماری اس ٹیم کو, ہمارے جناب نعیم اشرف صاحب کو, ہمارے محی الدین صابر صاحب کو, ہمارے قاری وسیم صاحب کو, ہمارے منیر صاحب کو, ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا, راشد بھائی آپ آئے, آپ نے وقت نکالا, مجھے عزت بخشی, اور آج ہم نے جو باتیں کی ماشاءاللہ آپ نے محبت کے موتی بخیرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت ہے, سب سے بڑا ذکر ہے. جزاک اللہ, آپ لوگ آئے, تھینک یو سو مچ, مجھے عزت